میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں مفتی اعظم پاکستان مفتی پروفیسر حضرت علامہ مولانا منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صدر تنظیم المدارس اہل سنت کو اس شعر کے ساتھ کہ نوا پیرا ہو ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا ہو۔ میں حضرت اپنے روحانی عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین، وبعد۔ ہمارے مقتدر قابل سب احترامات و تقریمات حضرات علماء کبار، شیخ الحدیث علامہ غلام گیلانی اشرفی صاحب، شیخ الحدیث علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب، مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، حجت علی نعمانی صاحب، حضرت علامہ مولانا ولی اللہ صاحب، شاعر حدیث و شاعر ترمذی علامہ حافظ عبداللہ صاحب، جامعہ مسجد صدیقیہ و مدرسہ کنز الایمان کے خطیب محترم اور محتمل علامہ عارف چشتی صاحب، جامع مسجد کے صدر الحاج سلیم قریشی صاحب، اور یہاں ہمارے دائیں بائیں جو ہمارے علماء کرام خطباء کرام تشریف فرما ہیں، مدرسہ کنز الایمان کے جملہ اساتذہ کرام، اور آج حفظ قرآن کی سعادت سے فیضیاب ہونے والے حفاظ کرام، اس ادارے کے طلباء، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، یہ عظیم الشان جامع مسجد صدیقیہ یہاں بہترین خدمات انجام دے رہی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ 550 طلباء
یہاں زیر تعلیم ہیں 350 طلباء پر مشتمل ناظرہ کی کلاسیں ہیں، 150 طلباء پر مشتمل حفظ کی کلاسیں ہیں اور 42 طلباء پر مشتمل علوم دینیہ کی کلاسیں ہیں، 22 اساتذہ کرام یہاں تعلیم دے رہے ہیں اور 2019، 20 اور 21 میں 42 حفاظ کرام یہاں تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیضیاب ہوئے۔ میں ان خدمات جلیلہ پر مسجد کی انتظامیہ، مدرسے کی انتظامیہ، ان کے معاونین اور اہل محلہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا عام معمول تو یہ ہے کہ دستار فضیلت کے جلسوں میں میں علماء اور طلباء جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریوں پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن جامع مسجد بھی صدیقیہ ہے اور یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، اس لیے میں مقام صحابہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ نوجوانوں اور جوانوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے اور میرے اصل مخاطب یہی لوگ ہیں اور کچھ برکت کے لیے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں۔ عزیزان گرامی، مسالک اور مکاتب فکر اس ملک میں ہمیشہ سے موجود تھے، بلکہ قرون اولیٰ سے چلے آ رہے ہیں، مگر گزشتہ 2 سالوں سے ہمارے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کو قائم ہوئے یہ 75واں سال جاری ہے۔ اس ملک میں فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کے جلسے، جلوس، مجلسیں پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اس بات کا پاس رکھا جاتا تھا کہ پبلک اجتماعات میں، عام اجتماعات میں ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر مقدسات اہل سنت کی اہانت نہیں کی جاتی تھی۔
ان کی اپنی مجالس میں کلوز جو اجتماعات ہیں، کلاسیں ہیں، ان میں جو بھی ہو، لیکن عامۃ المسلمین کے جذبات کو عوامی اجتماعات میں مجروح نہیں کیا جاتا تھا۔ اب 2 سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، قومی وحدت کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک جو پہلے ہی بے پناہ مسائل سے دوچار ہے، ملک کے امن کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے ریاست، حکومت اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے۔ ملک کی افواج کے سربراہ پر یا بڑے لوگوں پر کہ کوئی توہین کرے تو اس کو زمین کی پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال دیا جاتا ہے، اور دینی مقدسات کی توہین کی جائے جس پر یہ سب قربان ہو جائیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قانون کتابوں میں لکھا ہو لیکن نافذ نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو اب اندر سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ ہماری وحدت کو پارا پارا کیا جا رہا ہے۔ یہ کام سامنے کا دشمن نہیں کر سکتا، یہ کام وہ کرتے ہیں کہ جو مارے آستین ہوتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں کہ جو دامے ہم رنگ زمین بچھاتے ہیں۔ جو شکاری پرندوں کو یا جانوروں کو شکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ زمین پر جو جال پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ خاکستری یا پٹیالے رنگ کا ہوتا ہے تاکہ شکار کو نظر نہ آئے اور وہ لالچ میں آ جائے اور جال میں پھنس جائے۔ اہل سنت و جماعت کے ساتھ یہی سب کچھ عقیدت کی آڑ میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ شعار ابلیس کا تھا جو اس نے روز اول سے اختیار کیا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مسند خلافت پر سرفراز کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں کو فرمایا کہ
تم دونوں جنت کے باسی بن جاؤ، رہائشی بن جاؤ۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، ساری جنت، کہ جبکہ ایک ایک جنت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑے چلے آؤ، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف کہ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ ایک ایک جنت کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کے برابر۔ ان سے کہا گیا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ، صرف ایک ریسٹرکشن، ایک پابندی ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا، وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اور وسوسہ کیوں ڈالا، اس کا منشور کیا تھا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، فرمایا کہ شیطان نے یہ چاہا تاکہ ان کا ستر جو ان سے پوشیدہ ہے ان کو آشکار کر دے، بے حجاب کر دے، بے پردہ کر دے۔ ایک تو یہ سمجھے کہ آج جو بے پردگی کا افریط ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، یہ سارے سلسلے، یہ کوئی نیا حربہ نہیں ہے۔ بے پردگی کا، بے حیائی کا یہ وہی حربہ ہے جو روز اول سے شیطان کے سامنے تھا کہ بے حجاب کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے برگلانے کے لیے کون سی ٹیکٹکس، کون سا حربہ استعمال کیا، تو وہ ویل وشر، بہی خواہ، ہمدرد اور مخلص کے روپ میں آیا۔ اس نے کہا کہ مَا نَہَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس درخت سے آپ کو کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان تکونا ملکین، اس کو کھا کر آپ فرشتے بن جاؤ گے، وہ تکونا من الخالدین، کہ آپ کو دائمی اور ابدی زندگی مل جائے گی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، اس نے کہا کہ میں آپ کے فائدے میں بات کر رہا ہوں، اس کا پھل کھانے میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ فرشتے ہو جاؤ گے، کہ دائمی زندگی پاؤ گے۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر شیطان ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم اور جد علیا حضرت حوا کو یقین دلاتا رہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا مہربان ہوں، آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ دشمن
سب سے خطرناک ہوتا ہے جو ہمدرد کے روپ میں آئے. وہ دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے جو آپ کے ویل وشر، آپ کے بہی خواہ اور آپ کے مخلص کے روپ میں آ کر حملہ کرے. یہ شیطان کا حرکت ہے اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. کیونکہ حضرت نے بتایا کہ اللہ نے تو علم اور اہل علم کا درجہ بلند کیا. اللہ نے جو حضرت آدم کو مسجود ملائک بنایا تو وجہ عظمت آدم علم کو بنایا. لیکن اب جب آ کر آپ سے کہے اور آپ سادہ لوگ ہیں کہ یہ تو علم کی باتیں تھیں، ان سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو عاشق ہیں. تو فارسی والے کہتے ہیں کہ بے علم نتواں خدا را اشنا، علم کے بغیر تو اللہ کی بھی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی. اللہ فرمائے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں جس کے دل میں اللہ کی خشیت اور تقوی سب سے زیادہ ہوگا وہ ہوگا جو عالم ہے. تو دین، علم دین کا راستہ بتاتا ہے، اور جو علم کی بے توقعی کرتا ہے وہ دین سے دور کرتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ شیطان سمندر میں تخت بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے جو ہرکارے، چیلے، چانٹے، کارندے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلے ہوتے ہیں، ڈیلی رپورٹ لیتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے بدکاری کروائی، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. اور جو کہتا ہے کہ میں نے دین کے طالب علم کو اس کے راستے سے بہکا دیا اور بھٹکا دیا، وہ کہتا ہے تم نے کمال کر دیا. کیونکہ اگر وہ اس راستے پر چلتا اور عالم بنتا تو کتنے لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچاتا، کتنے لوگوں کی ہدایت کا وسیلہ بنتا. لہذا عشق کے پرکشش نعرے دے کر آپ کو عمل سے دور کیا گیا، آپ کو دین سے دور کیا گیا. آپ کو یہ بتایا گیا یہیں پر اگر آرٹسٹ ناخوانوں کو رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک بلا لیا جائے میدان میں، سب جعلی عاشق ہوں گے. ان میں سے عشاء کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی اور فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ کبھی حساب بھی ہے؟ میں جلسے میں گیا، ایک بڑے خطیب شعر پڑھ رہے تھے، عشق محمد پہ مسلم کا اجارہ نہیں. یہ ہندو کا شعر ہے، لوگ واہ کر رہے تھے. میں نے کہا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس نے تو جیسے بھی کہا، جو بھی کہا، مسلمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہا، لیکن جو اللہ کے حبیب پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو. جو اللہ کے حبیب پر جس کا ایمان نہ ہو، آپ کی رسالت پر جس کا ایمان نہ ہو، وہ عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟
تو پھر یہ پیغام دیا کہ اب اس کے لیے ایمان بھی ضروری ہے. یہ کام جو شروع کیا گیا اور مجالس نعت کا سلسلہ تو پھیلا دیا گیا، لیکن اس قوم کو کون بتائے کہ کچھ گلو آرٹسٹ کو ایک ایک رات میں لاکھوں روپے دو اور جو اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث مہینہ بھر پڑھائے، جو اللہ کے کلام کی تفسیر مہینہ بھر پڑھائے، اس کو آپ مہینے میں تو کیا سال میں بھی دیتے ہیں؟ تو پھر یہ عشق مصطفیٰ غور سے جواب دو نا. تو یہ آپ لوگوں نے گزشتہ 20 سال میں کارنامہ انجام دیا. اس لیے دوسروں کے ادارے دیکھو، ان کی تعداد دیکھو، پھر اپنا جائزہ لو. اسی طرح سے اب کیا ہوا کہ دین کی بنیاد پر حملہ کرنا ہو تو حضور والا، اگر ہم سائنس یا ٹیکنالوجی سیکھنا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین جاننا چاہیں گے تو بولو تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے جہاں سے دین چلا ہے. اس لیے دین کا مدار نقل پر ہے. نقل یہ طلباء پر کاپی کرنا نہیں، روایت، ٹریڈیشن، نریشن. اللہ کے رسول سے جو بات پہنچی ہم تک وہ کیسے پہنچی ہے؟ تو دین تو اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے چلا ہے نا. تو کیا اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے آپ نے سنا ہے؟ جواب دو. میں نے سنا ہے، انہوں نے سنا ہے، تو کس نے سنا ہے؟ اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے ڈائریکٹ کس نے سنا ہے؟ غور سے بولو. اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے قرآن ڈائریکٹ کس نے سنا ہے؟ اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے احادیث ڈائریکٹ کس نے سنی ہے؟ تو دین کی پہلی کڑی کون ہے؟ اس لیے یہ جو یونیورسٹیوں میں تقسیم اسناد کے جلسے ہوتے ہیں، کانوکیشن ہوتا ہے، تو میں کراچی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتا ہوں، تو جس دن کانوکیشن ہوتا ہے تو باہر لڑکوں نے بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے. کیونکہ اگر یونیورسٹی کی ڈگری سے روزگار نہیں ملتا تو کسی کام کی ہے؟ دکاندار اس کو 10 روپے میں خریدے گا؟ تو کہتے ہیں یہ تمہاری نوکری کا لائسنس ہے، اگر اس کے ہوتے ہوئے نوکری نہیں ملتی تو اس ڈگری کو کیا کریں گے؟ ہمارا بھی جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی سند جاری کی جاتی ہے، لیکن وہ روزگار کا اشتہار نہیں ہوتا. جو ہمارے مدارس میں سند جاری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے شاگرد نے حضرت سے حدیث سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، اور 1445 سال کا سفر طے کر کے
یہ حدیث ہم تک پہنچی تو تب علم معتبر ہے کہ سلسلہ بسلسلہ، کڑی بکڑی، زنجیر بزنجیر ہماری شاگردی کا رشتہ اللہ کے رسول سے قائم ہو جائے۔ تو یہ یونیورسٹی کی ڈگری یہاں کام آتی ہے اور یہ سند وہاں کام آئے گی۔ تو پھر جب آپ کڑیاں جوڑیں گے تو نبوت کے بعد جو پہلی کڑی ہوگی وہ کون ہے؟ زور سے بولو۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی حرمت کو ہی ڈیمیج کر دے، کوئی صحابہ کرام کے اعتبار کو، صفاحت کو، صداقت کو، عدالت کو، امانت کو، تقوی کو، شرافت کو چیلنج کر دے تو دین کی کوئی بنیاد رہے گی؟ میں اپنا لاہور کالج، گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ ہے، نیشنل کالج آف مینجمنٹ لاہور میں گورنر ہاؤس کے برابر میں ہے، اب نیپا کا بھی وہی نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو وہاں ہمیں سال میں ایک دن بلاتے ہیں لیکچر کے لیے، ڈسکشن کے لیے۔ تو گریڈ 20 کے جو بیوروکریٹ ہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ڈپٹی سیکریٹری، کوئی اور، کوئی صوبائی سیکرٹری پروموٹ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو میں نے لیکچر دیا تو ایک بیوروکریٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب، حدیث تو کنٹروورشل ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی فلاں ہے، ایک قرآن اتھینٹک ہے، مصدقہ ہے، قطعی ہے، ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ ہم صرف قرآن پہ جمع ہو جائیں؟ میں نے کہا بات تو آپ کی بڑی دل کو لگتی ہے، عقل کو اپیل کرتی ہے، ہم ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج آپ اٹھے تھے تو آپ کو سرانے کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نوشتہ تھا کہ یہ میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کی شہادت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے آج کل آپ کی صفوں میں گھس کر کچھ یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر طعن تشنیع کی جا رہی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ناموس الوہیت کے لیے پاسبان، ناموس رسالت کے لیے پاسبان، ناموس اہل بیت اطہار کے لیے پاسبان، ناموس امہات المومنین کے لیے پاسبان، ناموس صحابہ کرام کے لیے پاسبان، ناموس اولیاء کرام کے لیے پاسبان۔ ہم نے ان سب حرمتوں کا، ان تقدیسات کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی اہل بیت کی تعریف کرے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، لیکن حدود شرع کے اندر، حدود بولو
ہم تعظیم کہاں تک بیان کریں گے؟ حدود شرع کے اندر. حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم میری شان بیان کرو، میری تعریف بیان کرو، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن خبردار میری ذات کے بارے میں وہ مبالغہ نہیں کرنا جو نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا. کیا مبالغہ کیا؟ کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اللہ کی ذات کے بعد اس کی مخلوق میں اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اہل بیت کے اطہار ہم خادم، غلام، عقیدت مند، لیکن اس کی آڑ میں کوئی صحابہ کی توہین کرے تو قبول کرو گے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں کوئی امہات المومنین کی توہین کرے تو قبول کرو گے؟ اب یہ ہو رہا ہے، بہت سارے ناخوان بھی یہ کر رہے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کا کلام سنو، علماء کا کلام سنو، ہر ایرے کا نہیں، جو شریعت کی حدود کو جانتا ہو. اس لیے کہ صحابہ کی تنقیص، یہ صحابہ کی توہین، یہ صحابہ کو بے اعتبار قرار دینے کے معنی یہ ہے کہ آپ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں بارود کر دیں، جب چاہے اسے اڑا دیا جائے. تو اس لیے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اب اس عہد کے تقاضوں کے مطابق اس نئی نسل کو اور نوجوانوں کو دین کی ان حساس باتوں کے بارے میں آگاہی دیں. مجھے آپ بتائیں کہ صحابی کون ہوتا ہے کہ جس خوش نصیب نے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہو اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی ہے. کسی نے کہا ہے کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ دیر کے لیے دیکھے اس کا یہ مقام ہے، اور جس نے 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں اس عالم میں گزاری کہ رخ مصطفیٰ تھا اور نگاہ صدیق تھی، نبوت کے نظارے تھے اور نگاہ صدیق تھی، اور ان نظاروں کو، انوار کو نگاہ صدیق جذب کر رہی تھی، نہ یہ چشم فلک ان کے ساتھ شریک تھی، نہ آفتاب و ماہتاب شریک تھے، نہ کواکب و نجوم شریک تھے، نہ کوئی اور بندہ بشر شریک تھا. تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور سب چھوڑ دو. اس لیے صحابہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے، ہمارے دین کی پہلی کڑی ہے.
اسی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ نے اقبال نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان کوئی کیوں نہیں، کوئی چرا نہیں، کوئی ڈھیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی سوچ بیجار نہیں، آپ کر گزریے جس بات کا حکم دیا گیا۔ اقبال کہتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مطلب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ کہتے ہیں کہ نگاہ ابراہیمی کے فیضان کا عالم یہ ہے، تو حضرت ابراہیم اور سارے نبیوں کے آقا اور پوری کائنات کے آقا اور تاجدار کی نگاہوں کے فیضان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابی کے بارے میں کہ نگاہ نبوت کے فیضان سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں کوالٹی ہوگی ہے نا، بڑی 2-4-500 کی بھی مل جاتی ہے الیکٹرانک، اور ابھی سنا تھا کہ ملک محمد بن سلیمان نے 10 کروڑ ذریعے ہماری وزیراعظم کو بھی وہ غائب ہو گئی ہے، مل نہیں گئی، تو بڑی 10 کروڑ کی تو کیا 500 والی ٹائم نہیں دیتی؟ بولو، تو ٹائم تو 500 والی بھی دیتی ہے، 10 کروڑ والی بھی دیتی ہے، تو فرق کس کا ہے؟ کوالٹی کا فرق کس کا ہے؟ معیار کا، کوالٹی کا۔ تو میرے آقا نے اپنے صحابہ کے ایمان کی کوالٹی بتائی، فرمایا کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ونصیبہ، اے میرے صحابہ اگر کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو وہ تمہارے 2-4 کلو جو یا کھجور یا گندم کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو بولو احد پہاڑ کے برابر سونا اور 2-4 کلو جو قیمت میں کوئی نسبت ہے؟ تو نسبت کوالٹی میں ہے۔ یہ ہے کوالٹی صحابہ کرام کی۔ اس کا تم مقابلہ کرو گے، اس کو تم اپنے ترازو میں تولو گے، تو تولنا بھی ہے تو ترازو نگاہ مصطفیٰ میں تولو۔ کیا آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار خبردار میرے اصحاب کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہنے سے اللہ سے ڈرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہ میری وجہ سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا تو پہلے مجھ سے کرے گا۔ ومن ابغضنی فقد اذانی، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے مجھے اذیت پہنچائے گی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، تو جو اللہ کو اذیت پہنچائے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اسے اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اس لیے ہر صحابی قابل احترام ہے، ہاں ان میں آپس میں درجہ بندی ہے، جیسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے نزدیک قابل احترام
ان میں آپس میں درجہ بندی موجود ہے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ایک مرتبہ یہ مفتی صاحب کراچی والے انہوں نے ایک مختصر سیرت لکھی تھی، تو اس میں ایک لفظ لکھا کہ ادنا سے ادنا نبی۔ ہمارے علامہ جسٹس ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ حضور نبی کوئی بھی ادنا نہیں ہوتا، نبی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی اس سے اعلیٰ، کوئی اس سے، کوئی سب سے، لیکن ادنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہاں آپس میں درجہ بندی موجود ہے۔ جو پہلے مرحلے میں ایمان لائے ان کا اپنا درجہ ہے، خلفاء راشدین کا اپنا درجہ ہے، اہل ہجرت کا اپنا درجہ ہے، اہل بدر کا اپنا درجہ ہے، اہل احد کا اپنا درجہ ہے، اہل تبوک کا اپنا درجہ ہے۔ اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اے ملوما سے تم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کی بخشش کا اللہ فیصلہ فرما دے تو گناہ کی طرف جا سکتا ہے؟ حفاظت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ اصحاب حدیبیہ کا اپنا مقام ہے، اہل فتح مکہ کا اپنا مقام ہے کہ اصحاب حدیبیہ کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں راضی ہوتا ہوں یا میں راضی ہوں گا، کیا فرمایا؟ میں راضی ہو چکا، I am already pleased with them۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب بیعت رضوان کا میرے ساتھ معاملہ طے ہو چکا، میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ تو اللہ جن سے راضی ہو جائے، جو ان کے بارے میں نازیبہ بات کہے، تو وہ کس کی سند کو ٹکراتا ہے؟ قرآن کی سند۔ پھر فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور مال خرچ کیا، بعد والے ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ لیکن فرمایا کہ کوئی یہ سن کر بغلے نہ بجائیں، یہ بھی ہوتا ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ فرمایا کہ پہلے والے ہوں میرے نبی کے صحابہ یا بعد والے ہوں، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرما رکھا۔ کوئی میرے نبی کے صحابی کی شان میں کوئی نازیبہ بات نہ کہے۔ اس لیے اس مسئلے میں آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی سپر اسٹار قدیم ہو یا ناخواں ہو یا کوئی بھی ہو، صحابی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سارے علماء سے میں کہتا ہوں کہ ہر جمعے میں، ہر مجلس میں قوم کو، ان بچوں کو، نوجوانوں کو ان خطرات سے آگاہ کریں کہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری اور آپ بڑھوں کی ذمہ داری ہے۔ میری کلاس کے ہوگا آپ کو بھی مجاہد بن کر دین کے لیے میدان میں کھڑے ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت سی باتیں مجھے عرض کرنی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے۔
لیکن سبق یہ ہے کہ اہل بیت کی بھی تعریف کرو، امہات المومنین کی بھی تعریف کرو، صحابہ کرام کی بھی تعریف کرو، اولیاء کرام کی بھی تعریف کرو، ائمہ دین مدین کی بھی تعریف کرو، علماء ربانیین کی بھی تعریف کرو، لیکن توہین کسی کی قبول نہیں ہے۔ یہ تو روک فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی